السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان چل رہا ہے الحمدللہ، اعتکاف کے دن قریب ہیں، تو آج ہم اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اعتکاف کے متعلق پہلا سوال کہ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے دنیاوی معاملات سے خلوت اختیار کر لینا اور عبادت کی غرض سے کرنا، یہ اعتکاف ہے۔ یعنی دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر الگ بیٹھ جانا اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ اعتکاف ہے۔ وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ، صرف جسمانی طور پر ہی الگ نہیں ہونا بلکہ قلبی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یعنی ویسے تو ہمیں سارا سال ہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں ہی گزارنا چاہیے، لیکن رمضان ایک خاص موقع ہوتا ہے کہ جب ہم عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کہ اعتکاف سنت ہے یا فرض؟ تو اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی ایک بڑے شہر یا بڑے گاؤں میں اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا تو وہ سارا علاقہ ترک سنت کے وبال میں آئے گا۔ لیکن اگر اس سارے علاقے میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کرتا ہے تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن فاستبقوا الخیرات کے تحت نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تو جس کو یہ موقع حاصل ہو، جس کے اندر ہمت ہے، جس کو ایک ماحول مل رہا ہے یا جس کو ایک گنجائش مل رہی ہے، جس کو ایک موقع مل رہا ہے، جو بیٹھ سکتا ہے اعتکاف، وہ اعتکاف ضرور کرے۔ اعتکاف کے متعلق سوال نمبر 3 کہ اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے اور آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر یعنی اس سال اور جس سال فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، ان 2 سالوں کے علاوہ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے ایام جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی اعتکاف کی اگر نظر مانی ہو تو اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی مسنون مدت 10 دن ہے، لیکن اگر 10 دن کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہ اعتکاف کر سکیں تو 7 دن، 5 دن، 3 دن، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف سے متعلق سوال نمبر 4 کہ اعتکاف میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا نہ تو کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں شرکت کے لیے جائے، نہ بلا ضرورت مسجد سے باہر جائے سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اعتکاف کرنے والا 21ویں روزے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ پر جائے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کی جگہ سے باہر آئے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عام روٹین میں جن اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کچھ کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی حالت میں منع فرمایا ہے۔ یعنی مسجد میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور صرف عبادت کی جائے، تو ان دنوں میں عیادت مریض یا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جانا۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر جنازہ مسجد میں ہی ہو رہا ہے تو وہاں آپ شرکت کر سکتے ہیں، یعنی سب کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جنازہ باہر کسی گراؤنڈ میں کھلی جگہ پر ہے تو وہاں شرکت کے لیے نہیں جانا، اور مسجد سے باہر بلا وجہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا اگر مسجد کے اندر ٹوائلٹ یا باتھ روم نہیں بنائے، مسجد کی حدود سے باہر نکل کے بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں جا سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت یا بلا وجہ مسجد سے باہر نکلنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، یعنی جو لوگ کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتے،
اور اعتکاف کرنے والا فجر کی نماز کے بعد 21ویں روزے کو اعتکاف کی جگہ پر جائے اور عبادات میں مشغول ہو جائے اپنے اور 10 دن گزارے وہاں پر. 10 دن نہیں تو 7 5 3 یا 1 جتنے بھی دن کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے وہ دن گزارے, اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے. اعتکاف کے متعلق سوال نمبر 5 کہ کیا اعتکاف صرف جامع مسجد میں کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں, اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے. جامع مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے. اعتکاف سے متعلق سوال نمبر 6 کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں یا مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو, اور یہ عام حکم ہے. اس حکم سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف تو صرف مسجد میں ہی ہے, اور مسجد بھی جامع مسجد. لیکن اگر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے, یا اگر مسجد ہے لیکن خواتین کا وہاں پر انتظام نہیں ہے, یا انتظام تو ہے لیکن وہ جگہ محفوظ نہیں ہے, تو خواتین کیا کریں؟ خواتین اس صورت میں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں, لیکن اگر آپ اس پوائنٹ کو صرف سمجھ لیں کہ اعتکاف کا مقصد یہ اعتکاف ہے کیا, کہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے خلوت اختیار کرنا عبادت کے ذریعے, تو اگر عبادت کی غرض سے آپ خلوت اختیار کرتے ہیں یعنی گھر میں اعتکاف کر لیتے ہیں, تو آپ کی وہ عبادت بھی باعث اجر و ثواب ہی ہوگی, کیونکہ کوئی بھی عبادت ضائع نہیں ہوتی. لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا, کیونکہ مسنون اعتکاف کے لیے شرائط ہیں کہ جامع مسجد میں ہی اعتکاف کیا جائے, اور روزے کی حالت میں ہی کیا جائے, اور آخری عشرے میں ہی اعتکاف کیا جائے. مسنون اعتکاف یہی ہے. لیکن اگر آپ گھر میں بھی عبادت کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے اپنے نماز کی جگہ پر یا علیحدگی سے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا, اور آپ نماز پڑھیں, عبادات کریں, اور اگر گھر کا کوئی کام ہو تو اٹھ کر کام کریں, اور اس کے بعد پھر اپنے اعتکاف والی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں, تو اس کا بھی اجر و ثواب ہوگا. اعتکاف کے متعلق سوال نمبر 7 ہم خود اعتکاف نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ تو اگر آپ خود اعتکاف نہیں کر سکتے تو جو اعتکاف کر رہا ہے آپ اس کی مدد کریں. مدد کیسے کی جائے؟ مثلاً آپ کے گھر میں سے کوئی اور فرد اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو آپ اس کے حصے کا کام کر دیں, یا اس کی سحری اور افطاری کے انتظام کی ذمہ داری لے لیں, تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اعتکاف سے متعلق سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں, آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے مدلل جواب دیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.